بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بعض دوستوں کے اصرار پر آداب عیادت آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مختصر اور وہ اہم ترین باتیں جن پر ایک مسلمان کو، ایک فرد امت کو عمل کرنا ضروری و لازمی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، ایک دوسرے کو قبائل سے جوڑا، ایک دوسرے کو خاندان سے جوڑا۔ اللہ نے ان میں قرابت اور رشتہ داری کو پیدا فرمایا تاکہ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد بنیں، ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کے غمخوار بنیں۔ اور جہاں تک اسلام کی تعلیم اور تربیت کا تعلق ہے تو اس میں صاف اور واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی خوشی میں بھی شریک ہونا چاہیے اور اس کے غم میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ اب عام طور پر جب لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کی روح سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ اب عیادت کس انداز سے کرنی چاہیے، عیادت کے آداب کیا ہیں، یہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لہذا عیادت کے آداب میں 5 باتوں کا خیال خاص طور سے رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، جب ہم کسی کی عیادت کے لیے جائیں تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے لیے کسی مریض کے پاس جانا یہ ہمارے ذہن میں ہو، ہماری نیت میں ہو، ہماری نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی عیادت کے لیے صرف اور صرف اس لیے جائیں کہ اگر میں عیادت کے لیے نہ گیا تو وہ شکایت کرے گا، اس سے کوئی گلہ ہم سے ہو جائے گا، کوئی شکوہ رہے گا اور زندگی کے کسی حصے میں وہ اس بات کی شکایت کرے گا، لہذا جب ہم اس کا سامنا کریں گے تو ہمیں سامنا کرنے میں شرم محسوس ہوگی، لہذا یہ سوچ کر کہ کوئی شکوہ اور شکایت نہ رہے عیادت کے لیے جانا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے عیادت کرنا چاہیے۔ نمبر 2، جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں تو ہم اسے تسلی دیں، اسے تشفی دیں، اس کے سامنے حوصلے کی باتیں کریں۔ ہم عام طور پر کرتے یہ ہیں کہ کسی مریض کے مرض کو جانا، اس کے بارے میں سنا، اس کے بارے میں سمجھا اور اس کے سامنے اس مرض کی کثرت بیان کرنے لگتے ہیں، اس کی شدت بیان کرنے لگتے ہیں، اس سے ہونے والے اس کے نقصانات کو بیان کرنے لگتے ہیں۔ کئی بار اس پر ہونے والے اخراجات کے سلسلے میں ہم گفتگو کرنے لگتے ہیں، جس سے مریض کو ایک دقت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ مرض میں مبتلا ہے اور دوسری دقت اس کو یہ ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے کہ شاید میں اس مرض سے ابھر نہ پاؤں یا شاید میں اس مرض کے اخراجات کو برداشت نہ کر پاؤں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اگر ہم باہر سے کسی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر بہت زیادہ وقت خرچ کرتے ہیں، بسا اوقات تو ہم 1 دن 2 دن 3 دن تک ہم ان کے ذمے پڑے رہتے ہیں، اور بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ گاؤں میں عیادت کے لیے گئے اور وہاں بیٹھے رہے، حالانکہ تیمارداروں کو بھی ہمارے زیادہ دیر بیٹھنے سے دقت ہوتی ہے اور مریض کو بھی ہمارے زیادہ دیر بیٹھنے سے دقت ہوتی ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ بہترین عیادت وہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ جلدی ہو۔ ہاں، اگر مریض کو ہماری ضرورت ہو، وہ ہمارا بیٹھنا بہتر سمجھتا ہو یا وہ اصرار کر رہا ہو کہ ہم اس کے پاس کچھ وقت اور گزاریں تو پھر یہ الگ بات ہے، پھر بیٹھ جانا چاہیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم جس مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں وہ مریض اگر غریب ہے، ضرورت مند ہے، صاحب عذر ہے یا اسے کسی چیز کی، روپے کی، پیسے کی، اپنے اخراجات میں ضرورت ہے تو ہم کوشش کریں کہ بقدر استطاعت ہم اس کی بطور ہدیہ مدد کریں، اس کا تعاون کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس کے اخراجات میں، اس کی دوائی گولی میں اپنے طور پر جو بھی تعاون کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور اگر ہم کسی ایسے مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں جو غریب تو نہیں ہے، جو صاحب ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی اسلامی تعلیمات اور اس کی تربیت کے مطابق ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی چیز اس کے کھانے کے لیے، اس کے پینے کے لیے لے جانی چاہیے جو اس مرد میں، اس مریض کے لیے فائدہ مند اور کارآمد ہو۔ اور 5ویں نمبر پر ہم یہ کام کریں کہ جب ہم کسی مریض کے عیادت کے لیے جائیں تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ اسے صحت عطا فرمائے، اللہ اسے اس بیماری کی شدت سے
اور اس بیماری کی کثرت سے اور اس بیماری میں ہونے والے اخراجات سے پوری طرح سے باہر نکلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی مسنون دعاؤں کو پڑھ کر اس پر دم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 5 باتیں ہیں کہ اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے عیادت ہو، مریض کو تسلی و تشفی دینے کے لیے عیادت ہو، مریض کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہریں بلکہ اتنا ٹھہریں کہ اس سے ہمارے جانے سے اس کو حوصلہ مل جائے، اور ہمارے زیادہ دیر رکنے سے اس کو کسی طرح کی کوئی گرانی اور کسی طرح کی کوئی شدت یا کسی طرح کی کوئی بھی سختی محسوس نہ ہو، اور اگر وہ غریب ہے تو ہم اس کی مدد و تعاون کریں اور بطور ہدیہ مدد و تعاون کریں۔ اور 5ویں نمبر پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے مریض کے لیے دعا کریں کہ اللہ اسے صحت عطا فرمائے، اور مسنون دعائیں پڑھ کر کوشش کریں کہ ہم اسے دعا کریں۔ انہی باتوں کو ہم ذہن میں رکھیں، اور یہ آداب عیادت کی خاص باتیں ہیں۔